هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آل اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ایمان کے بڑھتے ہوئے درجات پر رکھے اور آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تھا، ماشاء اللہ بہت ہی اچھی محنت نظر آئی آپ تمام کی اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہے اور تجوید میں آپ کو ایک ماہر قاریہ بنائے، بعمل قرآن کی قاریہ بنائے آپ تمام کو، آمین۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا حروف لین تک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ریگولر رہیے، کلاسز کو ریگولر اٹینڈ کیجیے۔ تجوید کا کیا ہے، اگر آپ کا ایک لیسن چھوٹ گیا تو آگے چل کر وہ قواعد آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، پھر آپ کو مشکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کوشش کیجیے کہ ریگولر رہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے ہم لوگ ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ حروف لین تک ہمارا ہو گیا تھا، اس کے بعد دیکھیے تنوین۔ اس کے بعد جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے تنوین، ٹھیک ہے؟ آج ہم جو ہمارا لیسن ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ کل میں آپ لوگوں کو اس کے قواعد دکھاؤں گی، نوٹس اس کے لکھاؤں گی، آپ لوگوں کو لکھنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تنوین، تنوین اور نون ساکن یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تنوین، نون ساکن، تنوین یعنی جو زبر زیر پیش ہے اسی میں سے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین کا ڈیفینیشن ہے۔ تنوین کہتے کسے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین، نون ساکن دونوں ایک ہی ہیں۔ تنوین نون ساکن ہی کی قسم ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ تختی نمبر 7 اگر آپ لوگ نورانی قدا لے کر بیٹھے یا پھر اسکرین پر دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، تو تختی نمبر 7 ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین کی ادائیگی میں جب ہم اس کو ادا کریں گے تنوین کو، تب آخر میں نون ساکن کی ہی آواز آنی چاہیے آخر میں، ٹھیک ہے؟ آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی۔ تو ابھی میں پڑھتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے دو زبر، ٹھیک ہے؟ حمزہ دو زبر، حمزہ دو زبر ان، حمزہ پڑھیں گے اس کو، الف دو زبر ان نہیں پڑھیں گے، جیسے میں آپ کو حرکات کی تختی میں بھی بتائی تھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں آتی۔ اگر حرکت آ گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر الف ہے نہیں ہے، حمزہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن۔ یہاں پر لکھا ہوتا الف کے ساتھ، اس کی ادائیگی میں نورانی خدے میں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے الف کے ساتھ دکھ رہا ہے، لیکن ہم الف ہجوں میں جب ہجے کریں گے تب الف نہیں پڑھیں گے جو تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جیسے با دیکھیے، با کے بعد الف لکھا ہوا ہے نا، تو وہاں پر ہم تنوین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزہ دو زبر ان، بن، تن، سن، سا کا مخرج، سن، جن، حن، بڑی ہا ہے یہاں پر، ہا اور ہا میں فرق کرتے ہوئے پڑھے، حن۔ آخر میں نون کی آواز سمجھ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن، حن، خن، خو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے دن، رن، رن، زن، سن، شن،
سون سو سو موٹا پڑھیں گے. سون بون بود موٹا کر کر پڑھیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے, وا کی آواز نہیں آنی چاہیے. ون عین ون فن اون کن لن من نون دو زبر نن ون ہن ان ین. اس کے بعد نیچے ہے دو زیر. حمزہ دو زیر ان بن تن فن جن حن خن. خن خو کو موٹا کر کر پڑھیں. ٹھیک ہے, خن دن رن غال کو باریک پڑھیں گے. رن رن زن سن شن صن ون طن طو موٹا پڑھیں گے. طن. ٹھیک ہے, ون رن غن غین یہاں پر بھی غین کو موٹا کر کر پڑھیں گے. فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین. یا کا مخرج ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. اکثر لوگ ہم یا دو زیر ان ہی پڑھتے ہیں, وہاں پر حمزہ کی آواز نکالتے ہیں. زبان کی بیچ والا حصہ اور اوپر کا تالو کا بیچ والا حصہ یا دو زیر ین. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئے گا الٹا پیش. سوری الٹا پیش نہیں, تنوین دو زبر دو زیر دو پیش. ٹھیک ہے, حمزہ دو پیش ان بن تن سن جن حن خن خو خن دن ذن غن زن سن شن سن غن 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 فن قن کن لن من نن نون دو پیش نن ون ہن ان یون. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا یہاں پر تنوین کمپلیٹ ہو گیا. تنوین اور نون ساکن دونوں ایک ہی قسم ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تنوین نون ساکن کی ہی قسم ہے, آخر میں نون کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ تنوین کسے کہتے ہیں بولیے. جی ٹھیک ہے, جی میم. ابھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے تختی نمبر 8 ہے نون ساکن. یہاں پر تنوین اور نون ساکن دونوں کا بیان آئے گا. آپ لوگ نورانی خدا ہے تو اس کو کھول کر بیٹھیے. میں بھی وہی کھول کر بیٹھی ہوں. دیکھیے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہی ہوتی ہے. ایک جس نون پر جزم ہو تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں. ساکن یعنی جس پر کوئی حرکت نہیں آتی, جزم. ٹھیک ہے, سکون کی حالت میں ہوتا, ہم اس کو کوئی حرکت نہیں دیتے زبر زیر پیش کی. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے با دو زبر بن با نون زبر بن, بس لکھنے میں فرق ہے. با دو زبر بن با نون زبر بن, آواز سیم ہے, ساؤنڈ سیم ہے, لکھنے میں فرق ہوتا بس. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کو کیسے ہجے کر کے پڑھنا ہے بتاتی میں آپ کو. تا دو زبر تن تا نون زبر تن تن تن, دونوں کو پھر سے پڑھنا ہے رواں میں, ہجے بھی کرنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے. تا دو زیر تن تا نون زیر تن, دیکھیے دونوں کی آواز یکساں ہے. تنوین اور نون ساکن دونوں ایک ہی ہیں. تن تن. ٹھیک ہے, تا دو پیش تن تا نون پیش تن تن تن. سا دو زبر سن سا نون زیر سا نون زبر سن سا دو زبر سن سا نون زبر سن سن سن. سا دو زیر سن سا نون زیر سن سن سن. سا دو پیش سن سا نون پیش سن سن سن. جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن جن جن. جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن جن جن. جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن جن جن. دال دو زبر دن دال نون زبر دن دن دن.
دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ پورے جو حروف ہیں نمبر 8 میں تنوین اور نون ساکن دونوں کو ایک ساتھ ہجا میں بھی پڑھنا ہے اور روا میں بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے نیچے مشق لکھی ہوئی ہے نورانی قاعدے کے اندر. دیکھیے، عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان. ٹھیک ہے، سو حروف لین میں آپ لوگوں کو پڑھائی تھی نا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں پر واو حرف لین والا ہے، تو یہاں پر گولائی میں ان کو ادا کریں. سو ہوٹ گول ہونے چاہیے اور نرمی سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قوف زبر قو، رو یا زیر ری، قوری، با دو پیش بن، قوریبن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عادن، سوء، قریب، فمن. دیکھیے عادن میں دال پر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. سوء میں حمزہ پر دو زیر ہے اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. قریب با پر دو پیش ہے، دو پیش کو ہم تنوین کہیں گے. ٹھیک ہے، فمن میں نون ساکن آیا ہے. ٹھیک ہے، نون پر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں. نیکسٹ لائن ہے عین زبر ع، وہ یا زیر وی. یہاں پر وہ کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں. عوی عوی اس طرح باریک نہیں پڑھنا ہے، موٹا پڑھیں گے. وہ یا زیر وی، عوی، میم دو پیش من، عظیمن، عظیمن، میم پر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، عین پر زبر کی حرکت ہے، وہ یا زیر وی، یا جزم ہے یہاں پر، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا حرف لین یا حرف مدہ ہے. ٹھیک ہے، عظی دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، یہاں پر نون نون ساکن والا نون ہے. مرض، میم زبر ما، رو زبر رو، مرو، ضاد دو پیش بن، مرض، ضا، مرض. ٹھیک ہے، رو زبر رو، سین دو پیش سو، رسو، لام دو پیش نکال کے لن، دیوار میں لگاتے. رسول. رو پر زبر کی حرکت ہے، سین واو پیش سو، واو مدہ ہے یہاں پر. لام پر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شی ان. ٹھیک ہے، حمزہ دو زبر ان. غین زیر غی، شین الف زبر شا، غیشا، واو زبر و، غیشا و، تا دو پیش تن، غیشاوتن. غین الف زبر غو، سین زیر سی، غوسی، قوف دو زیر قن، غوسقن، قوف. ٹھیک ہے، غین الف زبر غو، الف یہاں پر حرف مد والا ہے، سین پر حرکت ہے زیر کی اور قوف پر دو زیر ہے تنوین کا. غوسقن. ٹھیک ہے، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن. ایک مرتبہ میں پھر سے رواں پڑھتی ہوں پورے. عادن، سوء، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئا، غشاوة، غوسق، ہدن. ٹھیک، تو یہاں پر ہمارا تنوین اور نون ساکن کی تختی جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. تنوین اور نون ساکن کی بہت ساری قسمیں ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام. ٹھیک ہے، اظہار، اخفاء، اقلاب جو آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گا انشاءاللہ. ابھی جو ہم اس کے بعد والی تختی آئے گی اظہار، وہ بھی تنوین اور نون ساکن کی ہی قسم ہے، اظہار اور اخفاء. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے قواعد کے ساتھ. میں آپ لوگوں کو کچھ اس کے تنوین اور نون ساکن کے قواعد بھی لکھاؤں گی، تو کل ہم نوٹس لکھیں گے اور آگے کی تختی بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے،
تو ابھی آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہوگا تنوین اور نون ساکن کا. تو آپ کو تنوین کی 10 مثالیں قرآن کریم سے نکال کر لانی ہے، تنوین اور نون ساکن کی. ٹھیک ہے، 10 مثالیں آپ کو نکال کر لانی ہے. تنوین کی 10 جو یہاں پر نورانی خدے میں نہیں ہے، ایسی 10 مثالیں آپ لوگوں کو ہوم ورک گروپ میں آپ لوگوں کو سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تنوین کی 10 اور نون ساکن کی 10 مثالیں. زبر زیر پیش تینوں کی بھی ہونی چاہیے اس کے اندر، اور نون ساکن کی 10. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو اتنا؟ جی میم. میس کسی کو اس میں مشق دکھ رہے ہیں. کس میں بولیے؟ مشق پہ دکھ رہا میم، قاعدہ ہاں اس نہیں ہے. لیے میرے فون کی گیلری فل ہو گئی، نہیں کھل رہا تھا تو میں نہیں ڈالی اسکرین پہ. نورانی خدا ہوگا نا آپ لوگوں کے پاس، اس کے اندر ہے مشق. اگر نہیں ہے تو میں گروپ میں اس کی فوٹو لے کے ڈال دیتی. نہیں ہے میم، تھوڑا ڈال دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ڈال دیتی. تنوین اور نون ساکن 2 پیج بھی ڈال دیتی. ٹھیک ہے جی. جی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں؟ میم ہوم ورک کیا بولے تھے، ایک بار ریپیٹ کیجیے نا پلیز. تنوین اور نون ساکن کی آپ کو 10 ایگزامپلس قرآن سے نکال کر لانے ہیں، جو نورانی قاعدے میں نہیں ہے. ایسی 10 ایگزامپل، تنوین کے 10 اور نون ساکن کے 10. جی جزاک اللہ. جی ایسا کیجئے، تنوین میں 2 زبر کے 10، 2 زیر کے 10، 2 پیش کے 10 اور نون ساکن کے 10. ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے، آپ کو کہیں بھی مل جاتے قرآن میں. ٹھیک ہے، زبر کے 10، 2 زبر کے 10، 2 زیر کے 10 اور 2 پیش کے 10. 10 ایگزامپلس اور نون ساکن کے 10 ایگزامپلس. مطلب پورے 40 لکھنا ہے. ہاں جی 40 ہو گئے پھر. بہت ایزی ہے، آپ ایسا مت بولیے کہ 40 لکھنا ہے، بہت ایزی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے میم. جی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اور دیکھیے ہمارے کل کے جو ایگزام ہوا تھا آپ لوگوں کا فرائیڈے کو، تو ایک کوشچن تھا تعوذ اور تسمیہ سنانے کا. تو اس میں مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگوں کو تعوذ اور تسمیہ کی بہت بہت پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی اب تھوڑا سا ٹائم بچا نا ہمارے پاس، تو میں آپ لوگوں کو اس میں تعوذ اور تسمیہ سکھا دیتی ہوں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ابھی آپ لوگوں کو تنوین اور نون ساکن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے؟ بولیے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایک بولیے پھر ہم آگے پڑھیں گے. ہاں باجی. ٹھیک ہے، تو تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو میری آواز میں ریکارڈ کر کے بھی آپ لوگوں کو گروپ میں ڈالتی. اور ابھی میں تعوذ تسمیہ کے احکام آپ کو بتا دیتی، اس کے اندر کیا کیا قواعد ہے، تعوذ اور تسمیہ کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری تو یہی ہے نا، قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کو پڑھتے، اور ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھتے. تو ضروری ہے کہ صحیح طور پر ہم اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے، چلیے سب اب ہم تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا. تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے. تعوذ دیکھیے میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، تعوذ. تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا. ٹھیک ہے، تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا یا پناہ مانگنا اللہ سے. ٹھیک ہے، پناہ مانگنا اللہ سے. ہم شیطان سے یعنی شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسے سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تعوذ. اسی لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم
ان تمام دنیاوی وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تعوذ، تو اب اس کے معنی ہوں گے پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیے تعوذ، اعوذ باللہ، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. باللہ. دیکھیے اعوذ میں پہلے ہے حمزہ، حمزہ پر زبر ہے، اور زبر کے ہم حرکات میں پڑھے تھے کہ ہم زبر کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، حرکات کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. تو ہم یہاں پر حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. اعوذ، اس میں اعوذ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ اس طرح سے جلدی کر کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے عین واو پیش، یہاں پر واو مد ہے، اور واو مدیہ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جلدی نہیں پڑھنا، یہاں پر حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اور اعوذ کو تھوڑی سی دیر لگائیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور زال پر پیش کی حرکت ہے، تو پیش کو بھی ہم صرف حرکت کو صرف ہم وہاں پر جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کھینچیں گے نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے. اعوذ، حمزہ اور عین یہاں پر دونوں میں فرق واضح کر کے پڑھنا ہے. حمزہ اور عین دونوں کا مخرج الگ ہے. اب اکثر لوگ کیا کرتے اعوذ، اعوذ اس طرح کر کر پڑھتے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں پڑھنا ہے. اعوذ، زال، زو کی آواز بھی نہیں آنا. اعوذ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، با پہ حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. اور لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور ہاں پر حرکت ہے زیر کی، تو حرکت کو بھی یہاں پر نہیں کھینچیں گے. باللہ، باللہ، نہ جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو اتنا؟ اعوذ باللہ آیا؟ جی مس. آپ لوگ میرے ساتھ دہراتے جائیے جو بھی میں بولتے جا رہی ہوں. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نیکسٹ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان الرجیم. اور اعوذ کے معنی ہوتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. دیکھیے من الشیطان من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم. مینش، میم زیر می، جلدی پڑھنا، مینش نہیں کریں گے. مینش، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، یہاں پر یا لینے. من الشیطان نہیں بولیں گے. اکثر لوگ بولتے من الشیطان، شیطان اس طرح نہیں، شی یا لین ہے نا. من الشی، تو کو موٹا کر کر پڑھیں گے، اور الف مد ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. من الشیطان. ٹھیک ہے. نِرَّجِيم، نر نون سے را کو ملائیں گے اور را کو یہاں پر موٹا کر کر پڑھیں گے. رجیم. جی کچھ بول رہے بھائی؟ نہیں سوری دیکھیے میرا مائک آن ہے. رجیم. جی رجیم. ٹھیک ہے. یا مدہ ہے یہاں پر، تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شیطان رجیم سے، رجیم کا معنی آتا ہے مردود، دھتکارا ہوا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا تھا نا. خیر یہ الگ کہانی ہے، لیکن مردود، رد کیا ہوا.
ٹھیک ہے. مردود کے معنی جی رجیم کا معنی آتا ہے رجیم کے معنی آتا ہے مردود، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے. تو پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہوا میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. اب پورا پڑھتی ہوں میں آپ کو تجوید کے ساتھ. آپ لوگوں کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے روزانہ، ہمیشہ قرآن شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح سے. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تعوذ جی کا میم. سمجھ میں آیا؟ جی میم. ہاں باجی. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہے تسمیہ. تسمیہ، تسمیہ. تسمیہ کے معنی آتے ہیں، اصل میں تو یہ اسم سے نکلا ہے، نام. مطلب ہے نام، اللہ کے نام سے شروع کرنا. ٹھیک ہے. تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا. آپ لوگوں کو میں جب فرسٹ دن پڑھا رہی تھی اس دن ایک حدیث سنائی تھی کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطأ. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے. اللہ کی تعریف یا اللہ کا نام، اللہ کے ذکر کے بغیر اگر کوئی کام شروع کرے تو وہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے. ٹھیک ہے. تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف، اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کر رہے جس میں اللہ کی مدد ہمیں شامل حال رہے گی. ٹھیک ہے. تسمیہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پر لکھتی ہوں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی ہم دیکھیے تسمیہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. دیکھیے شروع سے شروع کریں. بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان نہایت رحم والا، رحیم بڑا مہربان ہے. جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. ہم اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا. تب اس کے احکام دیکھیے. بسم اللہ، دیکھیے با سین زیر، بس، با پر حرکت ہے زیر کی، اور زیر کی حرکت کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور میم سے لام کو ملا کر پڑھیں گے. بسم اللہ، میم پہ بھی حرکت ہے تو اس کو بھی زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ہم جلدی پڑھیں گے، جھٹکے سے بھی نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ، سین کو ادا کرتے ہوئے. لام پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو یہاں پر ایک الف کے برابر لام کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. بسم اللہ. ہا را زیر ہیر، بڑی ہا نہیں ہے، چھوٹی ہا ہے. بسم اللہ ہیر، ہا کی آواز آنا چاہیے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن، اس طرح پڑھتے نہیں. بسم اللہ الرحمن. ٹھیک ہے. را موٹا کر کر پڑھیں گے. یہاں پر را پر زبر ہے. ٹھیک ہے. را پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. روح، ہا پر دیکھیے ہا ساکن ہے، ہا پر کوئی حرکت نہیں ہے. روح، میم پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو میم کو یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نیر،
بسم اللہ الرحمن، ٹھیک ہے، را پر زبر ہے تو را کو بھی کھینچ کر زیادہ نہیں پڑھنا ہے، حرکت ہے صرف، جلدی پڑھیں گے لیکن جھٹکا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں جگہ را کو موٹا کر کر پڑھنا ہے، اور جہاں پر حرف مد آ رہا ہے کھڑا زبر وہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے الف کے برابر، اور جہاں حرکت آ رہی ہے وہاں پر بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے بغیر جھٹکے کے۔ رحیم، رحیم، یہاں پر دیکھیں یا مد ہے، یا پر جزم ہے اور یا سے پہلے ہا پر زیر ہے، رحیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہی رح، ہاں میں بسم اللہ میں چھوٹی ہاں ہے اور رحمان میں بڑی ہاں ہے، تو دونوں ہاں میں فرق کرتے ہوئے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس طرح کر کر پڑھیں گے ہم۔ تو پورا اب میں آپ لوگوں کو تعوذ اور تسمیہ سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں یہ بھی آپ لوگ اپنے ہوم ورک میں ایڈ کر لیجئے کہ آپ لوگ تعوذ تسمیہ کا، اب بھی میں کلاس اینڈ ہوتے ہی سب سے پہلے گروپ میں تعوذ اور تسمیہ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گی، آپ اس کو سن کر پریکٹس کرتے جائیے ہوم ورک گروپ میں اپنا جو ابھی میں بتائی تھی نون ساکن اور تنوین کا جو ہوم ورک ہے، اس ہوم ورک کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ کی ریسیٹیشن بھی آپ لوگوں کو سینڈ کرنی ہے، خالی ایسے مت سینڈ کیجیے، پریکٹس کرنے کے بعد سینڈ کیجیے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا سب کو ہوم ورک کیا کیا ہے؟ جی میم جی جی آپ بتائیے، فریدہ بیگم آپ بتائیے ہوم ورک کیا ہے؟ تنوین، دو زبر دو پیش اور نون ساکن جی اور تعوذ تسمیہ۔ جی ان کے ایگزامپلس لکھنا ہے اور تعوذ تسمیہ آپ لوگوں کو سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم جی سب کو سمجھ میں آیا آج کا لیسن؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ تعوذ تسمیہ کے متعلق سے یا تنوین اور نون ساکن کے متعلق سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے، سوالات کچھ ڈاؤٹس ہے تو پوچھیے۔ پابندی کیجیے، آپ لوگ کلاس کو اٹینڈ کرنے کی پابندی کیجیے، اور جو بھی لیسنس آپ کو بتا رہے ہیں، ہوم ورکس آپ کو بتا رہے ہیں، ان ہوم ورک کو پورا کیجیے۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی کہ تجوید کا سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے، اگر ہم نہیں سیکھیں گے، بغیر سیکھے پڑھ لیں گے تو اگر اس کے اندر میں پہلے بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو، تجوید جب ہمارا شروع ہو رہا تھا کہ ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف ہمارا نکل گیا تو وہاں پر الفاظ بدل جاتے، معنی بدل جاتے، اور کبھی کبھی کفری الفاظ بھی ہمارے منہ سے نکل جاتے اور ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا، ایسی جگہ پر ہوتے آپ لوگ کے جہاں پر کوئی پڑھانے والے نہیں ہوتے، کوئی سمجھانے والے نہیں ہیں آپ لوگوں کو، تو یہ بات اور تھی، لیکن الحمدللہ آج تو پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کو قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے مل رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ایسے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا بلکہ توفیق بھی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کا نماز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، 2 رکعت شکرانہ ادا کر اگر پڑھے آپ تب بھی کم ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملی ہے قرآن کو تجوید سے سیکھنے کی، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو توفیق بھی نہیں ہوتی، ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم صحیح طور پہ قرآن کو سیکھیں گے، کہ اگر صحیح سیکھ کر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، ایسا ان لوگوں کے دل میں دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آتا۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنے کلام پاک کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو اپنے آپ کو آپ لوگ خوش قسمت جانیں کہ اللہ کی نظر کرم آپ کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرآن سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ خوب محنت کیجئے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ محنت کریں گے، اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو، آپ کو 2 نہیں آپ کو 10 بار سمجھانے کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے، ہمیشہ تیار رہیں گے، لیکن آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ محنت کریں گے نا سب انشاءاللہ بولیے، سب بولیے اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے۔ انشاءاللہ
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत और कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। अपने आप अल्लाह ताला का एहसान और करम है, आप लोगों के ऊपर नज़र करम है अल्लाह की, जो आपको तौफीक हुई है अब कुरान पढ़ने की, सीखने की। वरना आप लोग खुद गौर कीजिए, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में कितने ऐसे हैं जो नहीं सीखते इन चीज़ों को। ऐसी चीज़ों की तरफ वो लोग ध्यान भी नहीं करते, उन लोगों का ख्याल भी नहीं जाता, दिल तो दूर की बात दिमाग भी नहीं जाता उन लोगों का। ठीक है, अगर और किसी को कुछ पूछना है? मैम, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं ना, जी तो हमजा दो जबर अन बन, ऐसा मैंने सुनी थी, वो थोड़ा लेट से ज्वाइन हुई थी क्लास। अच्छा अच्छा, हमजा दो जबर अन बा दो जबर बन, इस तरह इजे करेंगे। और हमजा दो जेर इन बा दो जेर बिन ता दो जेर तिन, और पेश के हिजे वैसी होंगे, हमजा दो पेश उन बा दो पेश बुन ता दो पेश तुन, इसी तरह से हिजे होंगे। इसके हिजे इजी है, जी जी शुक्रिया। कोई मुश्किल नहीं है तनवीन का। बस दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी लिखाऊंगी, इंशाल्लाह कल लिखाऊंगी, कल भी होगी हमारी क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, जी ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह खैर। मैम एंड कर लेना फिर क्लास। जी एंड करेंगे। किसी को कुछ, जी वही बोल रही थी मैं भी। हाँ जी और किसी बिल्कुल, का कुछ पूछना है? एंड कर दीजिए। जी, दुआ पढ़ लीजिए सब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका